اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا ہے. کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے. تو یہ ان کا ڈائسپورا کا پیریڈ ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں. کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے سب مر گئے. پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں. پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد. کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا. حضرت ہود سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں. اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں. اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر. یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے. سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا. 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے. تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے. وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے. کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں. پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے. تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر. ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت. بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جس طرح چاہتے تھے ان کو وہاں کے عیسائی جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی. اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں. اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے ہیں اس نے. پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کر وہاں سے پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا. پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز. تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں. کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی. پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی. ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین. پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے. پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں. پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو. پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا
کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں، ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت تو اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ۔ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً اٹھاتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم وقطعناہم فی الارض، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئیں، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے، ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں، ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے، تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں۔ وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، وہ کتاب کے وارث ہو گئے، وارث بنے، تورات کے وارث بنے۔ یاخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے، دنیا کی ادنا زندگانی، اسی کے ساتھ و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، we are the chosen people of the Lord، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے، حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا حرام سے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر، پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے، آخری وقت تک بھی رہے۔
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنی اس کا تمسک کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہو جائے۔ اب جو یہ بقیہ حصہ ہے 3 رکوع سورہ مبارکہ کے، اس میں بعض بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں دین کے فلسفے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو۔ اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن 2 ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے 2 گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مؤاخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے، یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔